आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाख़। इतवार का दिन है नाज़रीन किराम, और आज का दिन भी हवाले से हम लोग करते हैं और यहाँ पर मुख़य्यर हज़रात आते हैं और आपके मसाइल सुनते हैं और उन पे अपनी सकत के हिसाब से जितना परवरदिगार ने उनको नवाजा है उस हिसाब से वो आपकी बात सुनते हैं और यहाँ से ऐलान करते हैं। नाज़रीन, मैं एक बात बताता चलूँ कि कोरोना वायरस 6 महीने पहले, गुज़िश्ता 6-7 महीने पहले दुनिया पे आया और ये 100 साल के बाद एक ऐसी आफत पूरी दुनिया पे आई। इनसे छुटकारा हासिल दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं सबसे पहले तो अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद आलम ने जिस तरह से दूसरे ममालिक में इस बीमारी की असरात देखे गए, पाकिस्तान में इस तरह से नहीं है। लेकिन हमें एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद करनी है, SOPs पे अमल करना है, क्योंकि जितनी हम एहतियात करेंगे इस वबा से उतनी ही जल्दी छुटकारा हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, टेलीविज़न स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं। आज का टॉपिक आपके सामने है। कोरोना वायरस के हवाले से आप बात कर सकते हैं। कोरोना वायरस आने से कितने गरीब गुरबा दिहाड़ी पेशा जो अफराद हैं वो एक दफ़ा फिर ख़ुदकुशी करने पे मजबूर होंगे। और कल ही मैंने एक वीडियो देखी फेसबुक पे कि उसमें एक आदमी था जिसके 6 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को बिठा के उसके ऊपर लिख दिया कि बच्चे बराए फ़रोख्त, मतलब वो बच्चे बेचना चाह रहा है कि मैं इनको पाल नहीं सकता, कोई ऐसा अल्लाह का बंदा हो जो मुझसे ख़रीद ले, जो इनकी परवरिश करे। तो मेरे पास अल्फाज नहीं थे उस वीडियो को देख के, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ा कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि हम कोरोना से निमटने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन गुर्बत से कैसे निपटा जाए। जब हम कारोबार बंद कर देंगे, जब वो जो दिहाड़ी पेशा, जो भूसी टुकड़े बेचने वाले लोग हैं, जो गलियों में जाके कपड़े लेके बर्तन बेचते हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए हमें कुछ सोचना है। हिकमत अमली जब तक हो पाएगी, जब तक लोग हमसे जुदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए आपको कोई ना कोई हिकमत अमली करनी है। नाज़रीन, आज भी हमने अपने मेहमानों को इसी टॉपिक पे मदऊ किया है। यही टॉपिक है आज का हमारा, गुर्बत का और कोरोना वायरस का। आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर है कि जो बता के हम हुकूमत पाकिस्तान को आगाह कर सकें, क्योंकि आप मशवरे दे सकते हैं कि कोई ऐसा मशवरा जो हमारे नाज़रीन हमें देना चाहें, जो काम आ सके, कारोबार के हवाले से होना चाहिए, गुर्बत के हवाले से होना चाहिए। उन मुस्तहिकीन के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए, उनकी मदद करना चाहते हैं आप कॉल कीजिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आप हमारे स्टूडियो में आइए, हम आपको यहाँ बिठाएंगे। आप उनकी मदद करना चाहते हैं खुद कीजिए, हमारा कोई अकाउंट नंबर नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कमाने की बिल्कुल हमारी आदत ही नहीं है कि हम कमाने की तरफ जाएं। हमने आपको आवाम के सामने बिठाना है। आप आवाम से बात कीजिए, उनके मसले सुनिए और उनकी मदद कीजिए। नाज़रीन किराम, आज के हमारे पहले मेहमान, जिनको आपने गुज़िश्ता दिनों भी देखा, बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, और मैं उनके इंट्रो के हवाले से आपको बताता चलूँ कि अभी गुज़िश्ता दिनों 2 शादियाँ थीं। एक शादी मलिक मोहम्मद नासिर ने अपने ज़िम्मे ली और एक बहन की शादी जिन्होंने अपने ज़िम्मे ली, और कल अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी बारात में भी गए और बहन की तरह उसको रुखसत किया, अपनी बहन की तरह। कोई सदका ज़कात हम लोग नहीं लेते, ना देते हैं, क्योंकि हम लोग सादात की भी मदद कर रहे हैं, गैर सादात की भी मदद कर रहे हैं। अगर आप कोई मदद करना चाहते हैं तो आप बेखौफतर होकर उनकी मदद कीजिए। हमारे सबसे पहले मेहमान हमारे भाई जवान और नौजवान हैं, और नौजवानी में इनके अंदर जो जज्बा है खिदमत करने का, अपनी जमात से हटके
جو خدمت کرتے ہیں. میری مراد ہے جناب سجاد سمرو. السلام علیکم سجاد بھائی. سجاد بھائی کیسے ہیں؟ آپ نے منع کیا تھا کہ میں نہیں آؤں گا, آپ مجھے منظر یہاں پہ نہیں لے کے آئے, لیکن ہماری مجبوری ہے, ہمیں دکھانا ہے کیونکہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے ہم نے ان لوگوں میں کہ جو کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے. سجاد بھائی آپ چیئرمین ہیں سمرو جماعت کے, ٹھیک ہے, اور کراچی ٹیمبر مارکیٹ کے آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں. آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے شو میں. ناظرین کرام, اگلی ہماری جو مہمان ہیں اور بڑی خوبصورت شخصیت ہیں اور ہماری میٹرو ون نیوز پر ایک پروگرام بھی کر رہی ہیں, اس کو ہوسٹ کر رہی ہیں, ڈاکٹر فلک. ڈاکٹر کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آپ ایک دفعہ پھر آپ ہمارے شو میں آئیں, میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آج آپ سے مزید بات کریں گے آپ کے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ کون کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہمیں کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین کرام, اگلے جو ہمارے مہمان ہیں, ہم نے گزشتہ دنوں نیو کراچی کا کیس ہمارے سامنے آیا عیدگاہ کا, جہاں پر گزشتہ 30-35 سال سے نماز ادا کی جاتی ہے عید کی, اور اس علاقے کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں پر اس کا نماز جنازہ ہوتا ہے, بچوں کی قرآن کی تعلیم وہاں پر دی جاتی ہے, اور گزشتہ 50 سال سے یہ عیدگاہ وہاں پر قائم ہے. اور جب وہاں کے معزز لوگوں نے چاہا کہ اس عیدگاہ کو ایک خدا کے گھر کی شکل دے دی جائے, مسجد بنا دی جائے, تو وہاں پر کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کی مخالفت کی کہ ہم لوگ یہاں پر کرکٹ کھیلیں گے, ہم یہاں پر وہ کام کریں گے کہ جو دنیاوی کام ہیں, اللہ کے کام میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. تو ہم نے وہاں کا وزٹ بھی کیا اس مسجد کا, اور سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ مخیر حضرات وہاں کا وزٹ کریں, وہاں جائیں اور اللہ کے گھر کو تعمیر کروانے میں جو ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. میٹرو ون کی اسکرین باخبر پاکستان کی ٹیم سے آپ رابطہ کیجئے, کیونکہ باخبر پاکستان کی ٹیم اس مسجد کو دیکھ رہی ہے اور ہم نے اس گھر کو تعمیر کرنا ہے. اور ہم نے اداروں سے بھی بات کی ہے, انشاءاللہ کل سے اس مسجد کا انشاءاللہ ہم سنگ بنیاد بھی رکھیں گے, اور اس کو بنانے میں مخیر حضرات اور جو ہم سے بن سکا اس کے لیے کریں گے. اکرم اللہ قادری ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم اکرم بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اکرم بھائی کے ساتھ ہمارے باخبر پاکستان کے نمائندے جو کہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بڑی ورکنگ کی ہے, ہم ان سے بھی بات کریں گے. جناب حیدر جعفری, سید حیدر جعفری. حیدر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے آپ؟ ناظرین کرام, اس سے پہلے کہ میں ان سے گفتگو کروں, میں چلوں گا سجاد بھائی کی جانب پہ, جنہوں نے ایک فیملی کا کرایہ دیا گھر کا 30,000 روپے, جو کہ ان کو نیڈ تھی, انہوں نے کرایہ دیا اس کو, اور ایک بہن کی شادی انہوں نے پوری شادی کروائی, اور ایسی شادی کروائی جیسے کہ ان کی بہن کی یا میری بہن کی شادی ہو. سب سے پہلے تو میں آپ کو سجاد بھائی خراج تحسین پیش کروں گا. آپ جماعت کے حوالے سے تو ایکٹیو تھے ہی, لیکن یہ جو جذبہ آپ نے میٹرو ون اسکرین پہ آ کے جو لائیو کال آپ نے سنی اور آپ نے اعلان کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ایک نوجوان ہو کے آپ نے وہ کام کر دکھایا کہ جو بڑی بڑی این جی اوز کو کرنا چاہیے. تو یہ جذبہ آپ کے اندر کیسے آتا ہے سجاد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دوسری بار موقع دیا. دیکھیں, یہ آپ نے جو بھی بات کی, بڑی بڑی این جی اوز ہیں وہ جو یہ کام کرتی ہیں, تو ضروری ہے کہ ہمیں کوئی این جی اوز چلانی چاہیے یا کوئی بڑے نام ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. آپ غریب لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت بھی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ جو جذبہ ہے یہ میں نے اپنے والد صاحب کو, اللہ ان کو مغفرت کرے, ان کو دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ مجھ میں جو ہے یہ جذبہ آیا ہے. اور اس کے بعد میں جو اپنی کمیونٹی کا پریزیڈنٹ بنا تقریباً 2.5 سال پہلے, تو اس ٹائم پہ میرا زیرو ایکسپیرینس, اور پچھلے 2.5 سالوں میں ایسے ایسے کیس ہمارے پاس آئے, اور اس کے بعد اب یہاں تک پہنچے, اور مزید جو ہے وہ آگے جو بھی چیزیں آئیں گی اس کو بھی فیس کریں گے. دیکھیں, جیسے میری کمیونٹی ہے تو اس کی تو جماعت کے اندر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کسی بھی جماعت کا, میمن جماعت میں زیادہ تر یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. کسی کی شادی ہو یا کسی کا انتقال ہو جائے یا کسی کو گھر کسی کے پاس نہیں ہے, اس کو گھر تک پرچیز کر کے دیتے. تو آپ کی سمرو جماعت ہے میرے خیال سے غالباً, تو اپنی جماعت کے لیے آپ نے کوئی ایسی فیسلٹی رکھی ہے؟ دیکھیں, ہمارے پاس اگر کسی غریب کے گھر میں موت میت ہوتی ہے تو ہمارا قبرستان ہے یہ مواج گوٹ کے اندر, تو وہاں پر آپ کی جماعت کا, ہماری جماعت کا اپنا 2.5 سے 3 ایکڑ کا ہمارا قبرستان ہے. اچھا. اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایک باؤنڈری وال ہماری لگی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ جو غریب, ایون اگر کوئی صاحب
استاد بھی ہے, ان کے لیے بھی ہم نے فری آف کاسٹ رکھی ہوئی ہے. بس کا کرایہ بھی جو ہے وہ ہم خود دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو قبر کے جو کفن دفن کا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ہم اپنی کمیونٹی کے لیے کمیونٹی کے جو ہے نا ایکسپینس سے کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری زکوٰۃ کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے, جس کے بانی بھی میرے والد صاحب حاجی یونس سومرو تھے, اور سارا جو ہے وہ ثواب بھی ان کو ملا. ان کے ساتھ حاجی اسحاق سومرو اور حاجی رزاق سومرو جو بانیوں میں سے ان کے ساتھ ہی تھے. تو اس میں سے غریبوں کی بھی ہیلپ ہوتی ہے, شادیوں کے اندر جو خرچے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں جو کمیٹی کی طرف سے. اس کے علاوہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کی میڈیسن وغیرہ اس کا بھی جو ہے وہ ذمہ ہم اٹھاتے ہیں. یا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اسکول کے جو کورسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہم جو ہے وہ بچوں کے لیے کرتے ہیں. جن کو نیڈ ہوتی ہے وہ ہمیں جو ہے اپنی طرف سے فارم بیچتے ہیں, ہم اس پہ ورکنگ کرتے ہیں اسکالرشپ کا. جی بالکل. اس کے بعد جو ہے ہم ان کو اسکول کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کاپیاں کتابیں وغیرہ جو ہیں وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. یا فیس کا کسی کا مسئلہ آ گیا, کسی کی ڈلیوری کا مسئلہ آ گیا, 2 سے 3 ہاسپٹل جو ہیں وہاں پر ہماری کمیونٹی والوں کو ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے. اچھا جی بالکل. زکوٰۃ کی مد میں ایک الگ چیز ہوتی ہے, یا کوئی صاحب حیثیت آدمی بھی جاتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہاں پر ڈسکاؤنٹ جو ہے مزید دیا جاتا ہے. تو یہ جماعت کے جو لوگ ہیں, اگر کسی کی شادی اگر آ جاتی ہے کسی بہن کی, میں جواب لوں گا آپ سے. بریک سے ناظرین کرام واپسی آئیں گے اور بات کریں گے. آج بہت خوبصورت ٹاپک ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں. سجاد سمرو سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. سجاد, تو آپ کی جماعت جو ہے وہ الگ الگ جگہوں پہ ان کے آفیسز ہیں یا ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے آپ کا آفس؟ ابرار بھائی, ہمارا جو مین مرکز ہے وہ ٹمبر مارکیٹ سومرو گلی کے اندر ہے. اس کے بعد کلری کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی ہمارا کمیونٹی سینٹر ہے, اور کماڑی میں بھی ہمارا ایک کمیونٹی سینٹر چھوٹا وہ بنا ہوا ہے. تو ہر علاقے میں جو ہے نا وہ ہمارے نمائندے موجود ہیں. جن کو بھی کوئی مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے نمائندوں سے جو ہے نا جا کے بات کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ان سے ہوتا ہے ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. جو اس سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا, جو بریک آ گئی تھی تو ادھوری رہ گئی, جو سروسز پرووائڈ ہم کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے, ابھی تو جسٹ بگننگ ہے. ہم نے کمپیوٹر کلاسیں بھی شروع کی ہیں. 14 اگست والے دن ہم نے اس کی اوپننگ رکھی تھی, اور الحمدللہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور جو بچے ہیں وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور صرف 500 روپے کے اندر پر منتھ ہم نے ان کے لیے سروسز دی ہیں, اور وہ جو ہے اس سے فائدہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ کماڑی کے علاقے کے اندر جو ہے وہ میں نے سلائی کڑھائی سینٹر کا بھی وہاں پر آغاز کروایا ہے. ہمارا ایک ممبر ہے رشید سومرو, اور ان کی جو وائف ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ایک طریقے سے سمجھے آلموسٹ فری آف کاسٹ ہو گیا. یعنی جو اگر باہر کی کمیونٹی والی لڑکیاں ہیں تو اس سے وہ جو چارج کرتی ہیں, یا جو ہماری کمیونٹی کی لڑکیاں ہیں ان کو صرف 500 روپے کے اندر جو ہے نا وہ سکھاتی ہیں. اگر جو لڑکیاں نہیں دے سکتی ہیں تو وہ اپنی طرف سے بھی, یا باقی ہم اپنی کمیونٹی کی طرف سے. اچھا سجاد بھائی, ابھی گزشتہ دنوں میری آپ سے بات ہوئی تو آپ, کیونکہ آپ نے پچھلے پروگرام میں ہمارے آنا تھا لیکن نہیں آ سکے کیونکہ ہاسپٹل میں تھے, تو ابھی میری وہی بات آپ سے ہو رہی تھی بریک میں کہ وہ بچی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ٹرین کے بٹ پہ سو رہی تھی وہ, اور کس طرح سے ان کو چوٹ لگی, تو وہ کیا تھا مجھے بتائیے ناظرین کو. وہ 2012 میں کئی لاہور وغیرہ سے آ رہے تھے. جی جی. تو ٹرین کی جماعت کی تھی, ہماری جماعت کی تھی, ہمارے ریلیٹیو بھی ہے, اور وہ کھڑی ٹرین میں جو دوسری ٹرین نے پیچھے سے آگے ہٹ کیا ہے. اچھا. تو وہ بچی جو منہ کے بل گری ہے, تو جیسے وہ منہ کے بل گری تو اس ٹائم پہ تو ہلکی سی سویلنگ وغیرہ ہوئی ہے. جیسے ٹائم گزرتا گیا تو اس کا منہ ٹیڑھا ہوتا گیا. تو بس یہ کہ میں اپنا فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ کیس میرے پاس آیا, اور ہم نے جو نا سب نے ہماری کمیونٹی والے ہم نے مل کے جو ہے وہ آج جو بچی صبح ایڈمٹ ہوئی ہے, اور کل جو ہے صبح اس کا آپریشن ہے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے میری اس بھتیجی کو صحت دے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے نصیب اچھے کرے. یا ہماری کمیونٹی میں جتنی بھی ایسی لڑکیاں جو بچیاں چھوٹی بیٹھی ہوئی ہیں جو رشتوں کے انتظار میں, یا پورے ہمارے مسلمان اس پوری کنٹری کے اندر جو ایسی لڑکیاں جو رشتوں کے انتظار میں, اللہ پاک ان کے بھی نصیب اچھے کریں. بے شک جب ہم کسی کی بہن کے لیے دعا کرتے ہیں تو پروردگار ہماری بہن کے لیے بھی اچھا کرتے ہیں. اور میری بہن کی تو ابھی اگلے مہینے شادی بھی ہے, تو اس کے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا پروردگار خیر و عافیت سے مجھے اس فرائض سے مجھے قبولیت کے ساتھ کہ میں فرائض انجام کر سکوں. تو فلک آپ بھی مہمان ہی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ مہمان کے ساتھ آج بیٹھی ہیں, لیکن فلک آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس مزید بڑھتا جا رہا ہے. آپ ڈاکٹر ہیں اور ماشاءاللہ سے آغا خان سے آپ کا تعلق وابستگی ہے. فلک, جب تک ہم احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو کیا ہم اس وبا سے چھٹکارا پا سکیں گے؟
ऑब्वियसली बात है, तो बहुत इसका मैं किस तरह बताऊं कि एहतियाती तदाबीर को कैसे फॉलो ना करते हुए हम कोविड से बच सकते हैं. लेकिन लोग समझते नहीं है ना. मतलब इसका बहुत सिंपल सा आंसर है और एवरीवन नोज इट कि अगर हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे तो कोविड से बच ही नहीं सकते. बिकॉज जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में जब आउटब्रेक हुआ वायरस का तो हम लोगों ने सोचा कि हम लॉकडाउन कर दें. उस वक्त हम सब, डॉक्टर हज़ाद भी इसी मतलब हक में थे कि हम लोग लॉकडाउन करके इसको स्प्रेड होने से बचाएं. जब अब इस हद तक फैल चुका है वायरस तो अब लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन ना. अब सोल्यूशन नहीं है. अब आप खुद अपनी हिफाजत खुद करें, मतलब मास्क वेयर करें, हैंड वॉशिंग करते रहें, ऐसी जगहों पे जाने से परहेज़ करें जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा लोग मौजूद हैं. सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो बहुत ज़रूरी है. अब जैसे कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, बसेस हैं, अब उसमें तो थोड़ा मुश्किल है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एक साथ. तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि अपने हाथ में एक छोटा सा हैंड सैनिटाइज़र रख लें और मास्क अपने साथ रख लें, उसको अच्छे तरीके से वेयर करके और हैंड वॉश करते रहें. तो एक ये सोल्यूशन है. बिकॉज आप अब जो लोग बसेस में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो तो फिर कोई और उनके पास सोल्यूशन नहीं है ना, वो तो उनको करना है. तो उसके साथ वो कर ये सकते हैं कि मास्क वेयर करें और हाथों को मतलब हैंड सैनिटाइज करते रहें ताकि हाथों के ज़रिए उनके मुंह तक वायरस ना पहुंचे. एक ये चीज़. दूसरी चीज़ ये कि आपकी, हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं या हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ हम ऐसे ही बैठ जाते हैं. मतलब किसी और फैमिली का बंदा के घर आया है या आप कहीं किसी से मिलने गए तो हम सोचते हैं ये तो मेरा दोस्त है, अब इसको क्या कोविड होगा. या मतलब हम उनके साथ ये मुरवत वाला वो नहीं करते कि मास्क पहन कर उनसे बात करें या उनसे हम हाथ फिर भी मिला लेते हैं. तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि उनको भी पॉजिटिव हो और अगर वो किसी और फैमिली से बिलोंग कर रहा है और आप किसी और फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो वो ट्रांसमिशन तो हो गई ना. तो मीन्स कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है. आपके करीबी दोस्त अहबाब हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, आपको उनसे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है. कतरा कतरे से ही समंदर बनता है ना. तो अगर आप लोग छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप SOPs पर अमल ही नहीं कर रहे हैं. और जब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तालीमी इदारे, जब हमने सबसे पहले तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं सिर्फ प्रिवेंशन के लिए, तो फिर सोचें कि SOPs कितनी इंपॉर्टेंट है. बंद क्यों किया? इसीलिए कि हम तालीमी इदारे में बहुत सारे लोग एक साथ, एक बच्चे और असातिज़ा जमा होते हैं और एक दूसरे से ट्रांसमिशन हो रही होती है. तो हम उस वक्त हमने इसीलिए सबसे पहला जो स्टेप लिया वो यही किया कि हमने स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया. एंड उसके बाद जो है वो अगर हम लोग बंद कर लें, चीज़ों को बंद कर लें और हम SOPs पर अमल ना करें तो क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ों का. इकनॉमी तो वैसे ही डाउन हो रही है, एजुकेशन वैसे ही हमारी बर्बाद हो रही है और हम SOPs पर ना ख्याल रखेंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा. अच्छा, पर हॉस्पिटल के क्या हालात हैं अभी? देखिए जब इजाफा हुआ है जी बिल्कुल. फर्स्ट वेव जब आई थी तो तब लोगों को इतना मालूम नहीं था कि क्या है क्या नहीं है. थोड़ा बहुत किसी का PCR पॉजिटिव आता तो लोग हॉस्पिटल की तरफ भागना शुरू कर देते थे. पर अब सेकेंड वेव के अंदर एक कॉलर है हमारे साथ. जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन? जी अस्सलाम वालेकुम. जी मरियम, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी बात कीजिए. शेयर की थी अभी मुझे ना, मेरे शौहर काम पर नहीं है, उनको मसला है, हाथ का ऑपरेशन हुआ है ना, तो उनको कोई जॉब नहीं देता है तो उनको अपना काम करना है, जैसे गाड़ी वगैरह चलती, कुछ वगैरह का काम करना है. जी जी. ये छोटे छोटे बच्चे की गाड़ी चलाते से बात करते हैं. कॉल ड्रॉप हो गई. इंशाल्लाह मेरी बहन आपकी कॉल हमारे पास आई, हमने उसका नंबर नोट कर लिया है, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी इंशाल्लाह. जी बोले. जी. तो जैसे कि फर्स्ट वेव आई थी तो लोगों को इतना आइडिया नहीं था. PCR पॉजिटिव आता था तो लोग घबरा जाते थे कि हमें कोविड हो गया तो हो सकता है कि आने मतलब कुछ दिनों के अंदर हमारी जो बीमारी है उसमें सिवियरिटी हो जाएगी. बट नाउ द मोर पीपल आर नो इट कि अगर कोविड हो गया है तो कैसे उसको डील करना है. तो ज़्यादा ये है कि अभी सेकेंड वेव के अंदर लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं. उनको मालूम हो गया है कि जिनकी सैचुरेशन ड्रॉप होती है, यानी कि ऑक्सीजन का एक जिसको मेजरमेंट करने के लिए हम सैचुरेशन को मेजर कर रहे होते हैं कि आपकी ऑक्सीजन कितनी है बॉडी के अंदर. अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि आपके लंग्स जो है वो डैमेज होना
ہونا شروع ہو گئے. اچھا. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کے پروگرام کی توسط سے لوگوں تک پہنچانا بھی چاہوں گی کہ جن لوگوں کو کووڈ پازیٹیو ہو گیا ہے, مطلب کچھ لوگ ایکسٹرا مطلب کیئرنگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت ہی مطلب احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جو لوگ مطلب اس چیز کو دیکھ کے PCR پازیٹیو آ گیا اور گھبرا گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہماری سیویرٹی بڑھے, تو اس کے لیے ایک آسان سا حل یہ ہے کہ آپ ایک سیچوریشن پراپ, وہ میرے خیال سے مارکیٹ میں 1000 تک یا 1500 تک کا ملتا ہے, آپ وہ گھر میں لے کر رکھ لیں. اس کو آپ اپنی فنگر پر لگا کے دیکھیں کہ آپ کی سیچوریشن. کورونا پیشنٹ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں کرونا پیشنٹ ہوں, اصغر نام ہے, گھر کا 22 تقریر میں ایک سفید پوش پہنی, تو پورے گھر کا دار و مدار جو ہے نا میرا آؤٹ ہو چکا ہے. ڈاؤن یونیورسٹی سے میں نے ٹیسٹ کروایا تھا, میرا ختم چکا ہے. 2 بچے میرے میں بہت پریشان ہوں, مجھے بس مدد چاہیے آپ کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بخار اور کوئی سمٹمس ہے, سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے آپ کو؟ میں مقصد جو ہے نا, ہمیں بچپن سے جو ہے نا سانس کا مسئلہ ہے, لیکن یہ جو کرونا آیا ہے نا تو اس کی وجہ سے وہ ڈبل کرونا ہو گیا. اچھا, مجھے یہ بتا آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے 40 سال. 40 سال عمر ہے. اور آپ کو کوئی اور بیماری ہے, ڈائبٹی یا ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر یا شوگر؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, الحمدللہ بالکل صحت ہے. آپ کا کووڈ کتنے دن پہلے پازیٹیو آیا ہے؟ جی, آپ کو کورونا کتنے دن پہلے پازیٹیو آیا ہے؟ سسٹر تقریباً جو ہے نا میرے کو تقریباً 5 ماہ پہلے بھی میں نے کروایا تھا, اور ابھی مہینے بھر پہلے بھی کروایا تھا. تو گھر کا میں اکیلا ہوں, بہت نظام ہے, زندگی گرم بنا ہو گیا, بس اللہ کے واسطے مجھے مدد چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور اچھا کی میں جائے اس گی. کے لیے تو یہ کہوں گی ان صاحب سے کہ وہ کووڈ کی وجہ سے تو پریشان نہ ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 منتھ استما کی پرابلم بھی ایسما شاید کا ہے. ایشو ہے, تو اس کے لیے ایسما کے لیے تو آلریڈی جو رجیم یہ کہہ رہے ہیں بچپن سے ہے, تو رجیم جو یوز کر رہے ہیں, برونکو ڈائلیٹر یوز کر رہے ہیں, نیبولائز کر رہے ہیں, تو دیٹ وہ اس پر وہ کریں تو یہ اس سے تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. باقی دوسرا جو ان کا فائنینشیل ایشو ہے تو اس کے لیے آپ بتا سکتے ہیں. بالکل آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا. اور سجاد بھی یہی حال ہے آج کل گھروں میں, بیماری آتی ہے, دوائی کے پیسے نہیں ہیں. اچھا, اگر ہم گورنمنٹ ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, وہاں پر PR سسٹم ہے, وہاں پر سسٹم ہے. آپ کے پاس ریفرنس ہونا ضروری ہے, ورنہ غریب آدمی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. کیا ہے یہ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کرونا نہیں ہے, سب ڈرامہ ہے اور یہ ایسا ہی ہے, تو یہ میں آئی ایم یوزڈ ٹو اٹ. میں خود بھی کرونا پیشنٹ رہ چکا ہوں. جب فرسٹ ویو آئی تھی تو مجھے بھی کرونا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں, ریسنٹلی لندن میں میرے رشتے میں ماموں لگتے ہیں, ان کی ڈیتھ ابھی ہوئی ہے. اس سے پہلے جب فرسٹ ویو چلی تھی تو میرے دوست ہیں, یہ ہریانی فیملیوں سے ہیں, یہ نیو ایئر جولرس والے, ان کے گھر میں 4 ڈیتھ ہو چکی ہیں کرونا کی وجہ سے. یکے بعد ہی کرے ایک ڈیتھ ہوئی, اس کے بعد جو ہے وہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی کرونا تھا, پھر ان کے چاچا کی ہوئی, پھر دوسرے چاچا کی ہوئی. تو یہ میں آپ کے توسط سے کس پروگرام سے میں لوگوں سے ضرور کہوں گا کہ خدا را کرونا کو جو ہے وہ کوئی مذاق کے طور پہ نہ لیں. کرونا ایک حقیقت ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو آپ کمیونٹی کی بات کریں تو ہم نے فرسٹ ویو کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے, اور اب ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں. تو دوسری جو ویو ہے اس کے لیے بھی ہم ریڈی ہیں, اور جو ہم سے بن سکے گا ہم اپنی کمیونٹی والے کے لیے کریں گے. اور اس کے علاوہ آؤٹ سائڈ کمیونٹی جو ہے ان کے لیے بھی جو ہے ہم نے اس سے پہلے بھی کیا تھا اور ابھی بھی کریں گے. لیکن اگر ان کو کوئی پرابلم ہے, جیسے ہماری کمیونٹی میں بیان کیا تھا کہ اگر کسی کو کرونا ہے اور وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں. جسٹ ہمیں ہمارے علاقے کے ممبر کو بتائیں, تو جو بھی راشن ہو یا جو بھی میڈیسن وغیرہ ہو تو وہ ہم پرووائڈ کر دیں, اور ہم نے اس سے پہلے بھی کی تھی اور انشاءاللہ نیکسٹ میں بھی ہم کریں گے. بہت اچھی بات ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کہی. ڈاکٹر, جب ہم احتیاط نہیں کریں گے, وہی آپ کی سجاد بھائی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کرونا ہے ہی نہیں, پھر جب ان کو ہوتا ہے تو پھر وہ سب پریشان, پھر ڈرتے بھی ہیں. اچھا, 5 بجے کے بعد پچھلے دنوں جو ٹائم دیا گیا تھا رکنے کا کہ آپ نے 6 بجے کے بعد باہر نہیں نکلنا, لیکن 6 بجے کے بعد ہی لوگ باہر آتے ہیں. تو جب ایسا کریں گے تو کیا اس وبا سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. ایکچولی دیکھیں, میرے خیال سے یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا آپ کی گورنمنٹ کی اور آپ کی پبلک کی, ٹھیک ہے. تو اگر آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں گے, کچھ لوگ اسٹبن ہو کے بھی ضد میں آ کے بھی یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا کاروبار جو بند کروا رہی ہے گورنمنٹ, ہمیں
ان ریٹرن کیا مل رہا ہے. سو میرے خیال سے یہ کہ آپ جب لاک ڈاؤن کر رہے ہیں یا پھر کوئی بھی ایسا اسٹیپ لے رہے ہیں تو اس طبقے کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے جو مطلب دہاڑی دار ہے یا ڈیلی ویجز پہ جو کام کر رہے ہیں. سو دیٹس وائی لوگوں کا رویہ کچھ اتنا اسٹبن ہو جاتا ہے, تھوڑے ضدی قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں. اسی لیے جبکہ اگر وہ مان بھی لیں گے اس چیز کو, اس حقیقت کو کہ ہاں کووڈ ہے, بٹ دوسری جانب دیکھیں ان کے لیے صحت پرائیورٹی نہیں ہے, ان کے لیے ایک دن کی جو ایک کمائی ہے نا وہ ان کے لیے پرائیورٹی ہے. بالکل ایسا ہی ہے فلک, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام, وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں. کورونا وائرس بھی ہے, غربت بھی ہے, پریشانیاں بھی ہیں. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں معاف کر دیجئے, اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے ہمیں معاف کر دیجئے, کیونکہ اتنی بڑی وبا جو پوری دنیا پہ آئی ہوئی ہے لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کوئی اس کے لیے کوئی ویکسین بنا تو رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کب کارآمد ہوگی. کوشش تو کر رہی ہیں, دنیا بھر کے ڈاکٹرز اس کے لیے گامزن ہیں, لیکن ناظرین کرام کرونا کے ساتھ ساتھ جب ہم اللہ سے دوری اختیار کر لیں گے نا تو پھر بربادیاں ہی ہوتی ہیں. پروردگار کو سجدہ کیجئے. سجدے کی بات سے چلیں گے قاری صاحب کی جانب. قاری صاحب, جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ آپ وہاں پر مسجد بنانا چاہتے ہیں عیدگاہ پہ, جی سب سے پہلے تو ہم آپ کا موقف جاننا چاہیں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات, میں قاری صاحب آپ کی بات کو بڑی کرتا ہوں, لیکن حیدرآباد سے ہمارے ایک بھائی ہیں. السلام علیکم. ہلو, ہماری بہن ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی شاید. جی قاری صاحب. جی دیکھیں میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں ہماری جو مرکزی عیدگاہ جامع مسجد قباء اس نام سے یہ قریباً اس وقت سے اس جگہ پر یہ قائم ہے جب یہ علاقہ ایک جنگل کی شکل میں تھا. یہ ہمارا نیو کراچی سیکٹر A1E کا علاقہ ہے, تو یہ شفٹ ہو کے آنے والا علاقہ ہے. تو اس وقت ایک جنگل کی طرح یہ شکل تھی. تو اب اس کے بعد پھر ہمارے بزرگوں نے یہاں اس خیال سے کہ یہ بڑی جگہ ہے, مرکزی جگہ ہے, یہاں آس پاس کے قرب و جوار کے تمام لوگ آئیں گے اور اپنی عبادت اور بندگی کریں گے. تو اس حوالے سے جو ہے انہوں نے یہ قائم کی تھی. اور اس کے بعد اب چونکہ یہ باقاعدہ چار دیواری کی شکل میں موجود تھی, پھر اس کے بعد جیسے علاقے کے لوگ آتے گئے وہاں آبادی بنتی گئی, تو لوگوں نے اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے علاقوں میں مساجدیں بنا لی اور اپنی عیدگاہیں بھی وہاں بنا لی. اب اس طریقے سے جب ہم اس جگہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک مرکزی جگہ ہے, بڑی جگہ ہے, قریباً یہ ہے 1500-1600 گز کی جگہ ہے, تو ہم نے سوچا اس کو باقاعدہ ایک مسجد کی شکل دی جائے تاکہ یہاں 5 وقتہ نماز ہو, نہ کہ 2 نماز کی عیدین کی نماز ہو جائے. اور اس کے بعد وہاں کھلی ہونے کی وجہ سے جانور جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آوارہ پھرتے ہیں وہاں پہ بھی گدھے گھوڑے کتے آس پاس کے, کیونکہ باڑے بھی ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر اس کا تقدس بھی برقرار نہیں رہتا. اب ظاہر سی بات ہمارے پاس اس وقت وسائل نہیں تھے. جب میں اس کا ٹرسٹ کا چیئرمین بناؤں تو یعنی پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ وسائل کے لیے بھاگ دوڑ کریں. بہرحال تو اس طرح اس میں تو ہم اتنی کامیاب نہیں ہوں, لیکن اب الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک چیز کو قائم کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو اس سلسلے ہماری مدد کریں گے. اور آپ ظاہر سی بات یہ پروگرام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یقین اور ہمارا پختہ ایمان ہے کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا اور ہم ضرور یعنی اس میں کامیاب ہوں گے کہ وہاں ایک عالیشان مسجد اور ساتھ میں ایک بڑی جامعہ بھی بنا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہی ہمارے مقصد ہے کہ ہم وہاں اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک مستند اور معیاری ادارہ بنائے جس سے قرب و جوار نہیں دور دراز کے لوگ بھی فیض. اچھا, کسی حد تک آپ کامیاب تو ہوئے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, شازیہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لائن ڈراپ ہو گئی. قاری صاحب کافی حد تک تو آپ کامیاب ہوئے, مسجد بنانا تو شروع کر دیا تھا. جی جی مسجد بن قریباً ایک کنٹینر نما مسجد تو الحمدللہ. جی جی گزشتہ جی بالکل گزشتہ 3-4 مہینے بالکل بڑے آپ کے انہوں نے کیا وہاں پر آپ نے دیکھا کشت تاج ماشاءاللہ. اور پروجوار سے کیونکہ ابھی ہمارے پاس پورا انتظام نہیں ہے وضو کا یا اس طرح کی طہارت کے حوالے سے کہ نمازی آ کر باقاعدہ یعنی سہولیات کے ساتھ نماز, تو جتنا انتظام اتنے لوگ سہولت کے مطابق فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر یہ سارا انتظام ہو جائے, سب کچھ ہو جائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کی سب سے بڑی جامع اور سب سے بڑی عالی شان مسجد ہوگی جہاں سب سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ کی ابھی بھی میں نے دیکھا کہ ناظرین کرام میں خود وہاں پر گیا اور نماز
ادا کی, وہاں پر اذان ہوئی اور نمازیوں کی وہاں پر ایک کثیر تعداد تھی. اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے کیونکہ آپ اللہ کی راہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ کے نیک بندے آپ کی ضرور مدد کریں گے, اور باخبر پاکستان کی ٹیم آپ کے ساتھ ہے ضرور اللہ تعالیٰ, اور آپ اس گھر کو تعمیر کیجئے. اللہ کا گھر بنے گا, وہاں نماز ادا ہوگی, وہاں کی پریشانیاں دور ہوں گی. حیدر, آپ وہاں پر گئے اور آپ نے کیا دیکھا وہاں پر؟ کون لوگ ہیں جو ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں؟ جی علی, جیسے آپ نے بولا نا مسجد بننی چاہیے, وہاں بہت اچھی بات ہے. میں نے کل وہاں پروگرام بھی کیا ہے, میٹرو باخبر پاکستان کی میٹرو نیوز کے حوالے سے ہم کمپلین بھی لانچ کروائی تھی قاری صاحب نے, تو اس پر ہم نے اچھا کام کیا, پروگرام کرا وہاں پر, عوام کا موقف بھی لیا. عوام متفق ہے کہ مسجد ہی بننی چاہیے. کچھ نامعلوم افراد ہیں جو ہم جب کام شروع کرواتے ہیں نا یہ لوگ مسجد والے, تو کوئی ادارے حرکت میں آتے ہیں, کبھی ڈی سی سے کوئی بندہ آ جاتا ہے, کبھی انکروچمنٹ والا کوئی بندہ آ جاتا ہے, کبھی پولیس تنگ کرتی ہے, اس طرح کی پرابلم کریٹ کرتے ہیں سر وہاں پر. مطلب اس گھر کو بننے نہیں دیا جا رہا, بس وہ کہتے ہیں ادھر پلے گراؤنڈ بننا چاہیے, کرکٹ کھیلیں گے, یہ بولا جا رہا ہے علی صاحب وہاں پہ. جی جو ہم نے ڈیٹا لیا ہے نا وہاں کا, جو علاقہ مکین سے ہم نے پوچھا ہے, لیکن وہاں کی عوام تو اس پہ متفق ہے کہ بولتے ہیں کہ مسجد ہی بننی چاہیے یہاں پر, اللہ کا گھر بننا چاہیے یہاں پر. اور انہوں نے چاہا کہ وہاں پر جو نشہ آور لوگ بیٹھتے ہیں, جو نشہ کرتے ہیں وہاں پر, غلط ایکٹیویٹیز جو وہاں پر ہو رہی ہیں, تو اس جگہ پر اگر اللہ کا گھر بن جائے تو آپ کی بڑی اچھی سوچ ہے. وہ جو اگینسٹ پارٹی ہے نا علی صاحب, جو اگینسٹ پارٹی وہ اس طرح کی پرابلم کریٹ کر رہی ہے وہاں پر, جس طرح کی نامعلوم افراد لے کر آنا, بٹھانا وہاں پر, منشیات کے کام کروانا وہاں پر, اس طرح کے گفتگو کرنا, مطلب اللہ کا گھر ہے یہ, پریشان کرنا ہے مطلب بلا وجہ. تو ابھی جو آپ نے سیکشن کھڑا کیا ہے مسجد کا, جو ایک کنٹینر کی صورت میں آپ نے بنایا ہے, تو اس کے لیے کس نے فنڈ دیا آپ کو؟ یہ ہمیں, کیونکہ جب ہم نے سلسلہ شروع کیا پہلے ہم جو وسائل کے لیے سیلانی میں گئے اور مولانا بشیر فاروق صاحب سے ملاقات کی کسی کی وساطت سے, ان کو ہم نے اپنے رجسٹرڈ ٹرسٹ کے پیپر وغیرہ دکھائے, اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ جناب یہاں ظاہر سی بات ہے عیدگاہ قائم ہے گزشتہ یعنی 50 سال سے, اگر یہاں مسجد بن جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے 5 وقت نماز بھی شروع ہو جائے گی, اور یہ آپ کی اور ہماری آخرت کی نجات کا باعث ہوگا, دنیا میں بہتری بلائی کر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کے لیے جو کچھ کر سکیں گے کریں گے. بہرحال وہ کہہ کر ہم یہاں ان کو ناپ تول کے لیے جب ان کے لوگ کچھ عرصے کے بعد آ کے کرنے لگے, تو یہ کچھ شرپسند عناصر وہاں آ کر ان کے رکاوٹ ڈالیں, یہاں مسجد نہیں بننے دیں گے, اور یہ ہاں مسجد نہیں بننے دیں گے, یہ نہیں کرنے دیں گے. اب ان کی پہلے سے منصوبہ بندی تھی, انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو اس حوالے سے بنا لی کہ جناب وہ مجھ سے بحث ہوتا ہے, میں آ کے ان سے کہہ رہا ہوں پہ مسجد بن رہی ہے, انہوں نے اس کو دوسری شکل دے کر کے جیسے وہ کوئی بول علاقہ, جبکہ وہ 2-4 آدمی وہ تھے اور 4-5 تماشائی تھے جو اس معاملے کو دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے ویڈیو یہ وائرل کر دی کہ اہل علاقہ نہیں چاہتا. الحمدللہ پورا علاقہ, آپ کو میں نے وہ دستخط شدہ پیپر بھی دکھائے جو پورے علاقے نے مسجد کی تائید اور حمایت کے لیے کہ یہاں تعمیر ہونی چاہیے, وہ سب علاقہ. اللہ کے گھر کو بننے سے کون روک سکتا ہے؟ مسلم سجاد بھی کیا کہیں گے آپ, جو اللہ کے گھر کو روکنے کے لیے سب سازش ہو رہی ہیں, تو کیا ہم اس وبا سے چھٹکارا پا سکیں گے جب ہم ایسے کام کریں گے؟ تو دیکھیں یہ جیسے ابھی یہ قاری صاحب نے بتایا, یہ سارا لینڈ مافیا ہے, آپ کو پتہ ہے. یہ مسجد نہیں چاہتے کہ اگر مسجد بنے, اگر مسجد بن گئی تو ان کی ساری آگے فیوچر میں جو بلڈنگ وغیرہ بنائیں گے تو وہ سب کام رک جائے گا. اس ملک میں بدقسمتی سے مائنورٹیز کے لیے بھی بڑی سہولتیں ہیں, تو راتوں رات گردوارے بھی بن جاتے ہیں, مندر کا بھی جو نا وہ نقشہ پاس ہو جاتا ہے, لیکن بدقسمتی آپ کہہ لیں کہ مسجدوں کے لیے جو نا وہ ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. کبھی آپ کو جو ہے نا کہ بی سی والے تنگ کریں گے, کبھی کے ایم سی ڈپارٹمنٹ والے آپ کو تنگ کریں گے, کبھی آپ کو ڈی سی کی طرف سے پرابلم آئے گی, کبھی پولیس کی طرف سے پرابلم آئے گی. مطلب حیدر مسلمان ہم کہاں کھڑے ہیں, حیدر پاکستانی, یہ تو ہمارے فرض کاموں میں سے کام ہے, یعنی ہمارے ایمان کا ایک جز ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہمیں الحمدللہ. تو ہمارے لیے جو یہ نیک کام ہے وہ اتنا مشکل بنا دیتے تھے کہ آخر میں جو بندہ جس نے انیشیٹو لیا ہوتا ہے, جس نے یہ کام کرنے کا بیڑا لیا ہوا ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ تنگ ہی انہیں کو کرتے. تو میں قاری صاحب کو آپ کی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ مولانا بشیر فاروق صاحب سے انہوں نے جو ہے ملاقات کی اور وہاں سے انہوں نے کچھ بندے وغیرہ بھیجا, تو ابھی واپس جا کے ان سے یہ کمپلین کریں. اچھا, میں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, اس بات کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں فیض آباد سے بات کر رہی ہوں, بلڈیا ٹول سے. بھائی میں بہت پریشان ہوں, میرے شوہر ہے نا 55 سال عمر ہے, بیمار رہتے, جی جی, ان کے ہاتھ میں بھی سریے ڈلے میں, ان سے کام بھی ہوتا, مزدوری کرتے. اور میری 5 بیٹی ہیں, ایک بیٹا ہے, وہ میرا 10,000 تو مہینہ کماتا ہے. ہمارا بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری راشن یا مالی امداد کر دو. تو کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنا نمبر جو ہے, آپ کا نمبر یہاں پر آ گیا ہے, تو ہمارے جو نمائندے ہیں بلدیہ ٹاؤن سے, ساجد سمرو یا عبدالشکور سمرو ہیں, تو وہ انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ کریں گے. جو بھی اس کے اندر سون ایز پاسبل ہو سکے گا ہم آپ کے لیے انشاءاللہ کریں گے, آپ کی مدد ضرور کی جائے گی انشاءاللہ.
बिल्कुल परेशान नहीं हो, और मैं चाहूँगा कि ये नंबर इनका नोट कर लिया जाए, शो के बाद आपको कॉल आ जाएगी इंशाल्लाह। जी सजाद भाई, अल्लाह के घर को आप बनाने के लिए रोक रहे हो यार, खुदा का खौफ नहीं है ऐसे लोगों को, उनको आखिरत याद नहीं कि मर के उसी के पास ही तो जाना है, अल्लाह के पास ही तो जाना है। देखिए मैं आपको एक बात उसी घर को आप बनाने के लिए, हम पाकिस्तान से बाहर में काफ़ी जाता रहता हूँ, यूएसए में टाइम गुजारा है, अभी रिसेंटली यूरोप लंदन गया था, वहाँ पर मस्जिदें बनाना इतनी मुश्किल नहीं है जितनी अल्लाह माफ़ करे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो मस्जिदें बनाना जो है ना वो कोई आसान काम नहीं है। तो ये इसके अंदर जैसे मेरी बात अधूरी रह गई थी कि मैं कारी साहब को ये ज़रूर कहूँगा कि आप जहाँ पर पहले गए थे आप उसी इदारों के पास जाएँ, उनसे आप हेल्प लें, जो वफाक मदारिस के भी हैं या दावत इस्लामी वाले भी हैं, मौलाना बशीर फारूकी वाले सैलानी वाले हैं, या देवबंद मसलक के भी जो हैं बनोरिया वाले सबके पास गए जी। उनसे जो बन सका उन्होंने इनके लिए किया है, ठीक है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि उसकी छत बन जाए, क्योंकि मस्जिद काफ़ी बड़ी है। मैं खुद वहाँ पर नादिकराम विजिट करके आया और अगले प्रोग्राम में मैं उसकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, उसके क्लिप भी आपको दिखाऊंगा। तो इसके अंदर इंशाल्लाह जो भी हो सकेगा मेरी तरफ से, मेरी कम्युनिटी या मेरे दोस्त अहबाब की तरफ से आपकी मस्जिद के लिए इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जरूर, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। जी सजाद भाई क्या कहना चाहते हैं? मस्जिद कह रहे थे इंशाल्लाह हम आपके साथ ग्राउंड पे खड़े रहेंगे और जो भी हमसे हो सकेगा हम आपकी मस्जिद के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। अल्लाह को खुश इंशाल्लाह। नाज़रीन ऐसे लोग भी हैं, और मैं आपके बात काट रहा हूँ, आपके तवज्जो से मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि दुनिया में जो इनके माँ बाप नहीं है या इनके जो भी इनके प्यारे दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए एक बेहतरीन जो है आपके पास एक मौका है कि आप सीमेंट की अगर इनको ज़रूरत है वो प्रोवाइड करें, सरिया प्रोवाइड करें, टाइल्स हो गई, या फिर सबसे बेहतर हल मैं इनको बताता हूँ कि आप लोग तय कर लें कि आपको जो है ना किसी को 10 मुसल्ले करने, किसी को 15 मुसल्ले करने, तो इससे जो है वो इनकी एक मदद भी हो जाएगी। और ब्लॉक्स जैसे होते हैं कि 5 ब्लॉक मैंने ले लिए, 10 ब्लॉक मैंने ले लिए, तो इससे आपके जो प्यारे हैं इनको भी आखिरत में वो आखिरत में आपको भी और आपके प्यारों को अभी से इसका इसाल मिलना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ पन्नू आकिल से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं गुलाम अहमद बात कर रहा हूँ पन्नू से। जी गुलाम भाई क्या कहना चाहेंगे आज के शो के हवाले से? जी मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, मेरे 2 बच्चे सिटी स्कूल में पढ़ते हैं। जी जी। तो उनकी मैं पहले फीस जो है ना जमा करवाता था, अब जो है ना लॉकडाउन की वजह से जो काम भी थोड़ा रुक गया है, तो मेरे बच्चों को स्कूल से उसने निकाल दिया है, सिटी स्कूल पन्नू से। अच्छा। तो अभी तो लॉकडाउन हो गया है, तो मेरी जो है 2-4 दिन पहले कितनी फीस है आपके बच्चों की? मुझे फीस तो मुझे इतनी जो है नहीं होता सर कि मैं फीस अदा कर सकूँ उनको। लेकिन अभी तो स्कूल बंद हो गए ना। मैं बहुत परेशान हो गई, मेरा मसला हो जाए। आप मुझे ये बताइए कि आप किराए पे रहते हैं, क्या काम करते हैं आप? जी आप काम क्या करते हैं? जी अभी मैं स्कूल में पढ़वा नहीं सकता क्योंकि वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो है ना 20,000-25,000 मुझे फीस दो, तो प्राइवेट स्कूल के जो मालिक हैं वो कह रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात हमने सुनी, आपका नंबर हमने नोट कर लिया है, आपसे रब्ता कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। जी सजाद भाई, तो बस वाकिल तक मतलब पूरी दुनिया पाकिस्तान के हर कोने से हमें कॉल आती है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा एक शेड्यूल है। हम हर प्रोग्राम में जितनी कॉल्स लेते हैं हम फिर शेड्यूल के तहत उन तक पहुंचते हैं। अब पिछले शो में जिनकी कॉलें आई थी हमने उनको भी तो देखना है, तो इस वजह से देर हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह जिसका हम वादा करते हैं उसका हम काम ज़रूर करते हैं। जैसे कि सजाद भाई ने अपने बच्चों की फ़ीस दी, एक बहन की शादी का उन्होंने बेड़ा उठाया और कल हमने उनकी शादी करवाई। आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? एक बच्चियों का मदरसा है और एक बच्चों का मदरसा है, लेकिन पानी की शिद्दत किल्लत है। बड़े दूर से पैदल जाके और वजू के लिए जब महीना बारिश नहीं होती तो बड़ा मुश्किल है। तो तकरीबन वहाँ हमको गरीब लोग में अच्छा, मस्जिद में पानी नहीं है आपको, मतलब पानी का इंतजाम मस्जिद में चाहिए मदरसे में? जी इंशाल्लाह आपका मसला सुन लिया है सजाद भाई। यहाँ हमारे दरमियान सजाद जी देखिए मस्जिद में पानी नहीं है। अच्छा यहाँ लोग कराची में तो लोगों के घरों पे नहीं है, वहाँ अल्लाह के घर पे भी पानी नहीं है। आज़ाद कश्मीर से कॉल थे हमारे। यहाँ पर अगर आपकी
تو استطاعت ہے تو آپ ٹینکر منگائیں, 10 منٹ کے اندر ٹینکر آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوگا, آرام سے لیکن ایسے آپ کے گھروں کے نلوں میں پانی نہیں ہوگا. اللہ کے گھر میں پانی نہیں دینا, بالکل بھی نہیں. یہ یہاں پر تو ہر ایک دوسری مسجد کے ساتھ یہی پرابلم ہے. آپ کو کنیکشن لگوانا, آپ تھوڑی سی گھوس کھلا دیں, آپ کے گھر تک آپ کو کنیکشن لگ جائے گا, لیکن مسجد کی جو ہے نا وہ پانی اس کے لیے کنیکشن نہیں دیں گے بالکل بھی. پھر آپ کو جو ہے نا وہ پیپر ورک کرنے پڑیں گے, وہ کرتے کرتے آپ اتنا ٹائرڈ ہو جائیں گے, آپ اتنا اریٹیڈ آپ ہو جائیں گے, آپ بولے کو چھوڑا اور مجھے کرنا ہی نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ میں ڈیرا غازی خان سے ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ آپ بتائیں, آپ ٹھیک ہیں, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کیا کہنا چاہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ اللہ کا شکر ہے سر, بالکل ٹھیک ٹھاک. سر میری ایک ریکویسٹ ہے سر. جی جی سر میں پچھلے 4 سال سے سر معذور پڑا ہوا ہوں, بلڈنگ سے گر گیا تھا, ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ تھا سر, میں گرا پڑا ہوں, ابھی تک بسترے پہ. اللہ کے نام پہ سر جی اگر کوئی ہو سکے تو میرا علاج کے لیے ممکن کوشش کرے سر, میرا علاج کروائیں اللہ کے نام پہ. بالکل, ہم پاکستان بیت المال کے حنید لکھانی سے بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا علاج وہ بخوبی بہتر کروائیں گے, اور انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا. ان کا نمبر نوٹ کر لیا گیا ہے, آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا. جی دیکھیں, ایک تو یہ لوگوں کی پریشانیاں, اوپر سے کرونا کی جو دوسری لہر آئی ہے. اب اس کے اندر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جیسے گورنمنٹ نے SOPs کو فالو کرنے کا جو کہہ دیا ہے, یہ تو ہمارے مارکیٹ کے جو صدر ہے شرجیل کوپلانی, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, اور مارکیٹ کے صدروں نے بھی پریس کانفرنس کی. تو اس پریس کانفرنس سے جو ہفتے میں 2 دن کی چھٹیاں تھیں تو جمعے کو جو انہوں نے کوئٹ کر دیا. اللہ کا شکر, اب جمعے کو بھی کام چل رہا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شادی کے جو ہال ہیں وہ بند ہو گئے. ہمارے خود کے بھی 2 کمیونٹی سینٹر ہیں, یا پورے کراچی میں جو اتنے سارے ہال بنے ہوئے. اب آپ اندازہ کریں. فیصلہ آباد سے کال رہے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا جی باجی, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ بیٹا میں بیوہ آیا تو میرے پتر 3 ویاہے نے تو کوئی بھی دندے لیندے آگے تو مینوں امداد چاہیے. انشاءاللہ آپ کی امداد ضرور ہوگی. آپ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ کالر ہیں, آج تو پورے پاکستان سے ہمارے ساتھ کالیں آ رہی ہیں. تو ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام, وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. کرونا وائرس بھی ہے, غربت بھی ہے, اور لوگوں کی بدماشیاں بھی ہیں. اور بدماشیاں جب آپ اللہ کے گھر پہ آ کے بدماشی کرتے ہو تو پروردگار عذاب ہی نازل کریں گے. آپ کوشش کیجئے کہ کسی کا دل نہ دکھے, کسی اللہ کے نیک بندے کا دل نہ دکھے. قاری صاحب, آپ کی طرف آؤں گا میں. مخیر حضرات نے آپ سے رابطہ کیا اس مسجد کو بنانے کے لیے, کچھ آپ کے دوست احباب جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں؟ جی جی بالکل, ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ہم سے کہا کہ آپ کو جو تعمیراتی میٹیریل ہے اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے ہمیں کچھ اچھی سجیشن بھی دی اس حوالے سے کہ جناب آپ اس طرح کا پورا ایک فزیکل پلان بنا لیں, جیسے ابھی سمرو صاحب نے کہا کہ وہ ایک یونٹ وائز جو ہے وہ بنا لیں تاکہ ہم لوگوں کو اس طرح سے دعوت دے سکیں کہ ایک یونٹ اتنا, اس کے اندر ہمارا اتنا خرچہ آ رہا ہے یہ وہ. کیونکہ الحمدللہ جو ہمیں سیلانی کی طرف سے کچھ لوگوں سے جو معلوم چلا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی انشاءاللہ اس کو بہت ہی عالی شان مسجد بنائیں گے اور بہت ہی یعنی عظیم شان جامعہ بنائیں گے انشاءاللہ. اب یہ لوگ جو بھی ہمارے اس حوالے سے مخالفت کریں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے, آپ آؤ. ہماری آپ سے شاید ذاتی طور پہ کوئی دشمنی مخالفت ہو سکتی ہے, لیکن اللہ سے کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اس کے بندے ہیں, آپ کو تو اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں گے جب بھی دنیا اور آخرت دونوں بنے گی. تو میری ذات سے تو آپ کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, وہ آپ کا اپنا سوچنے کا انداز ہے, اور بہرحال برائیاں انسان میں ہوتی ہے, ہو سکتا ہے مجھ میں وہ خامی ان کو نظر آتی ہو, لیکن اللہ کے گھر میں کیا خامی نظر آئے؟ آپ آؤ, ملو, ساتھ کام کرو اللہ کو گھر کو بنانے کے لیے. آپ جو خدشات یا جو آپ کو اس طرح سے یعنی وہ ہے کہ یہاں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, سب کچھ نہیں ہوگا, یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو جو سن رہے ہیں, آپ کو اس مسجد کے حوالے سے کون کون سی چیزیں آپ کو بھی چاہیے؟ آپ باخبر پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کو اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں آپ کو درکار ہیں؟ جی جی الحمدللہ, اس وقت سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ جیسے ہمیں آ کر پولیس نے یا DC کے اداروں نے روکا کہ جناب اس کو آپ الاٹ کرائیں اس جگہ کو, تو آپ اس کو تعمیر کریں. یہ وہ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یعنی باقی پاکستان کی دنیا کی نہیں بات کرتا, اپنے علاقے کے اندر جتنی 13-14 مساجد ہیں تقریباً وہ 1969 سے جو قائم ہے, اس میں سے 1 آدھ 2 کے پاس تو شاید الاٹمنٹ ہوگا باقاعدہ. اس کے
उसके बाद तो, लेकिन हम तो उन इदारों से भी ये कह रहे हैं KDA से या दीगर से भी कि अच्छा, आप मैं हमें आपकी दें। बात को इंटरप्ट करूँगा। सज्जाद, मुझे ये बताइए कि मस्जिद का भी अलॉटमेंट ज़रूरी होता है? अल्लाह का घर बिल्कुल है। होता है। देखिए हम किसी ऐसी जगह पे हम नहीं बना सकते। बदकिस्मती से यहाँ पर नालों के ऊपर भी जो मस्जिदें बनी हुई हैं या किसी गैर कानूनी जगह पे बनी हुई है, फिर बाद में जो मस्जिद शहीद की जाती है, हालांकि हुक्म भी है ये, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ करे, ये हुक्म है कि अगर आप किसी गैर कानूनी जगह पे बनाएंगे या कब्जे की जगह पे तो नमाज जायज़ ही नहीं है। नहीं है ना, फिर भी लोग बनाते हैं। लेकिन आपके प्रोग्राम शुरू से पहले जब इनसे बात चली तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई कब्जे की जगह ही नहीं है और यहाँ पर सब चीज़ें उन्होंने अप्रूव की। KDA की जगह है वो। KDA की जगह अप्रूव की है सारी चीज़ें जो उन्होंने कायदे साहब ने बताई हैं। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम कब्जे की जगह पे मस्जिद बनाएं, फिर बाद में जब मस्जिद गिराने आते फिर हम लोग फतवा लगा देते हैं उनके ऊपर कि देखिए ये इसका मसलक का है, इस मसलक का है, इन्होंने हमसे ये बदला लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी गलती होती है तो उसके बाद जाके वो मस्जिद शहीद करते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने सज्जाद, के होता भी यही है, क्योंकि जो जायज़ जगह है ही नहीं वहाँ पर आप अल्लाह को कैसे राज़ी कर सकते हो? देखिए बात दरअसल ये है कि ये मैंने आपसे कहा ना कि ये 51 साल हो गए यहाँ पर, और इसी मकसद के लिए जगह है, सुभान और अल्लाह। यानी इसी मकसद इसी पर्पस के लिए जगह है, और उस वक्त उसको बाकायदा तजवीज़ किया गया था कि ये इस जगह पर आप ये चीज़ तामीर कर, तो इसी हवाले से बुजुर्गों ने ये चीज़ तामीर की थी ना। अगर वो कोई कब्ज़ा कर रहे होते या कोई उनके तो अपने ज़ाती अज़ाइम मकासिद होते, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के घर का बनाया है और अल्लाह के घर की तामीर का उनका इरादा और ये फलाही इदारे बनाने का, तो इसका मकसद वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना चाहते थे ना, दीन के हवाले से भी। बिल्कुल आपने अच्छी बात कही कारी साहब, हम आपके साथ हैं, बाखबर की पूरी टीम आपके साथ है, हमारे नुमाइंदे अल्लाह आपको खुश रखे। हैदर जाफरी। हैदर, मुख्तसर वक्त है, मैं चाहूँगा कि आप भी अपना मौक़िफ़ दें और मस्जिद के हवाले से अगर आप मुखय्यर आज़ाद से कुछ कहना चाहें तो आप बिल्कुल जी कहिए। अली, मैंने आपको जैसे आपने बताया कि सर ने बताया कि मस्जिद अलाउड होनी चाहिए, अच्छी बात है। हमने KDA के अंदर ऑप्शन के लिए दिया हुआ है कि सैलानी जो है उसकी फंडिंग करेगा, जिससे 12 करोड़ की है या 13 करोड़ की आ रही है ज़मीन, ये जो भी है वॉटेवर जो भी है, तो उसकी जो भी पेमेंट है सैलानी अदा करेगा, ऑप्शन कर देगा। मैं KDA से ये अपील करूँगा आपके प्लेटफॉर्म से, बाखबर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, जो हमारी काविश रही है कि अल्लाह का घर बने, जैसा कि हमने रिपोर्टिंग भी की है, जाके पूरा डेटा वहाँ कलेक्ट किया है, आवाम से भी हमने मालूम किया है कि भाई यहाँ मस्जिद बननी चाहिए, वो भी मुत्तफिक हैं कि हाँ मस्जिद ही बननी चाहिए। लेकिन कोई अगेंस्ट पार्टी है जो कहती है कि नहीं यहाँ मस्जिद ना प्ले ग्राउंड बनेगा यहाँ पर बच्चों का खेलने का, हमारे ग्राउंड नहीं है, आगे इसके अपोजिट जो है ना मस्जिद काफ़ी सारी हैं, ये मस्जिद नहीं बनेगी या फिर ये ईदगाह रहेगी। मैं तो अपील करूँगा मुतालिका इदारों से जिससे कंसल्ट हैं, ये ST जो है, कि इसको ऑप्शन किया जाए और प्रॉपर तरीके से। मैं चेयरमैन साहब से भी बात करूंगा कि बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि मस्जिद जो है प्रॉपर तरीके से बननी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अच्छा, वो तो सारी चीज़ें ये कर चुके हैं। जी 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 और नाज़रीन किराम, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि अल्लाह का घर जहाँ बनता है वो जायज़ बनता है, बिल्कुल। और हमें जायज़ काम करना है तो जायज़ रहना है। नाज़रीन किराम, एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से हम वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है बड़ी खूबसूरत शख्सियत जो नौजवान यूथ के लिए काम कर रहे हैं और ख़ुद भी जवान हैं, और इनकी काविशें, इनकी मेहनत आपने बाखूबी देखी है। मेरी मुराद है जनाब अब्दुल कादर मेमन, सदर हैं गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल कादर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? आप कैसे हैं? तबीयत आज भी पूरे अज़म है आप, और आपके चेहरे की ये फ्रेशनेस बता रही है कि आज भी आप बहुत काम करके आए। नाज़रीन, इनके साथ ही हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी गार्डन वेलफेयर से ही है। शहरोज़ भट्टी हैं, वाइस चेयरमैन गार्डन वेलफेयर के हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़। शहरोज़, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है? अच्छा शहरोज़, आपसे ही आगाज़ करते हैं। मैंने कल भी अब्दुल कादर से बात की कि आप नौजवान हैं और नौजवानों में अवेयरनेस ला रहे हैं आप। आज आप किसकी मदद करके यहाँ तशरीफ लाए? अभी हम आते हुए एक लेडीज आई हुई थी, उन लोगों की थोड़ी प्रॉब्लम थी, सुबह आ गई थी, हमें यहाँ के लिए निकलना भी था, फिर भी हम थोड़ा लेट हुए। उन्होंने बोला नहीं पहले उनकी हेल्प करके फिर यहाँ के लिए आएंगे। उनका एक घरेलू मसला था, वो हमने कवर करा, उसके बाद हम आए यहाँ। अच्छा कादिर, ये बताइए कि कल भी जैसे आपने 6 राशन दिए,
یا خواتین آئی آپ نے ان کو خالی جانے نہیں دیا, تو کیسے جذبہ آیا آپ کے دل میں؟ اصل علی ابرار بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کا اور میٹرو ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج ایک بار پھر آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا, یہاں بلا کے بٹھایا, اور ہمارا جو حوصلہ جو ہے نا بلند یہیں سے ہو رہا ہے کہ لوگ ہماری کاوشوں کو اگر سراہیں نا, ایک مثال ہے, بھلے بندہ جیب سے کچھ نہیں دیتا, منہ سے جو 2 اچھے الفاظ بولتے ہیں نا, اسی سے بندے کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ نہیں یار میں نے یہ کام کیا, اگلے نے میرے کو اپریشیٹ کیا, تو میں کوشش کروں اس سے مزید کام کروں. ابھی جیسے شیروز بھائی بتا رہے تھے, صبح جس فیملی کا کیس آیا تو ہم پروگرام کے لیے گھر سے نکل ہی رہے تھے, تو اتنے میں ایک فیملی ہمارے پاس آ گئی, بالکل بہت سیریس کنڈیشن کے اندر اس کا معاملہ بھی تھا. اللہ پاک نے بس ہمت دی, حوصلہ دیا, اور سب سے مین چیز کہ جو ہمارے ساتھ جو اس ٹائم ریگولر بیسس پہ ڈونر ہیں, میں ان کا نام بالکل یہاں پہ لینا چاہوں گا کہ جس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے, خرم سیلانی بھائی ہیں, حنیف بلال بھائی ہیں, مہتاب بھائی ہیں, یہ تمام بلڈرز حضرات ہیں ہمارے گارڈن کے, اور یہ الحمدللہ ہمارے ساتھ اتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک فون کال کرتے ہیں کہ ایسا بھی یہ مسئلہ ہے, تو دوسری بات بولتے ہیں بیٹا آپ آفس آ جاؤ, جو بھی مسئلہ ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. ہم سے یہ نہیں پوچھتے, اس پاکستان میں ایسے لوگ بالکل ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندہ جتنا بھی امیر سمیر آدمی ہوتا ہے نا, وہ یہی چاہتا ہے کہ یار سارے کام میرے بیٹھے بیٹھے ہو جائیں. تو ایک سب سے مین چیز تو ہم نے اپنے علاقے کے جو مخیر حضرات ہیں ان کو ایک فیسلٹی یہ دی ہے کہ بھائی آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی ڈونیشن کوئی چیز ہے آپ بتائیں, اس کے ہم ایویڈنس کے ساتھ آپ کو اس کا بتائیں گے کہ یار یہ پیسہ آپ کا ان جگہوں پہ لگا ہے اور یہ صحیح جگہوں پہ چیز لگی ہے. اچھا, آپ باقاعدہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں؟ جی, آپ کی ٹیم ہے جی جو مستحق تک پہنچتی ہے؟ ہمارے پاس 4 ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. ایجوکیشن کا ایک مثال ہے, کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے, کسی بچے کی فیس کا ایشو ہے, XYZ کچھ بھی ہے, اس کے لیے 3 لڑکے ہم نے الگ مختص کیے ہوئے. وہ لڑکے ان کے جائیں گے, ان کی فیملی تک ساری چیزیں معلوم کریں گے, اس اسکول میں جائیں گے, اس اسکول میں جا کے سارے ڈیٹا معلوم کریں گے. اس کے بعد 1 سال 2 سال کی الحمدللہ فیسیں ہم لوگ پوری پے کرتے ہیں. اچھا, صرف آپ اپنی برادری کے لوگوں کو کرتے ہیں یا آل اوور؟ نہیں, اگر میں آپ کو ایک حقیقت بات بتاؤں تو میرا تعلق میمن برادری سے, حلاری میمن برادری سے, اور شاید ہی کوئی ایک بھی ایسا بندہ آیا ہوگا جو میمن برادری کا ہوگا, کہ ہمارے پاس جتنے آتے ہیں وہ تقریباً اس میں نان مسلم بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر بلوچ بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر پٹھان بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر سکھ بھی ہوتے ہیں, عیسائی بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. میں میمن برادری کا شاید ہی کوئی ایک بندہ آیا ہو جس نے آگے میرے کو بولا ہو کہ یار آؤ آئی جی برادری جو ہے مجھے ہیلپ کرو, ایسا کوئی نہیں آیا ابھی تک میرے پاس. کیا بات ہے. ناظرین کرام, یہی محبتیں بانٹنی ہیں, اور یہ جب ہمارے نوجوان یہ کام کریں گے تو یقیناً یہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگا. سجاد دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ برادری سے ہٹ کے بھی لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں, جیسے آپ کام کر رہے ہیں. آپ تو خیر صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں, آپ کے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں, لیکن یہ بچوں کے اندر جذبہ دیکھیں آپ کیسا ہے کہ انہوں نے نوجوانی کے اندر مدد کرنے کی ڈھال لی ہے, اور پروردگار ان کے کیسے راستے بنا رہے ہیں. کیا کہیں گے سجاد کے بارے میں؟ خوشی ہوئی ان کی باتیں سن کے, ان کے ساتھ دوسرے جو نوجوان ہیں. تو دیکھیں یہی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ نوجوانوں میں جو نا یہ چیز آ گئی الحمدللہ, اور اس ملک کو آگے لیڈ نوجوانوں کو ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, پہلے زمانے میں بزرگ ہوتے تھے, ہمارے سروں کے تاج ہیں, لیکن اب نوجوان آ گئے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے ان سے کہوں گا کہ میں خود بھی ٹمبر مارکیٹ جو سمرو گلی وہاں کا میں پریزیڈنٹ ہوں, سمرو کچی سمرو جماعت کا, تو کوئی بھی میرے لائق کام ہو تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر ہوں. کل بھی اسد بھائی آئے ہوئے تھے ہمارے پاس, حویلی ریسٹورنٹ کے جو آنر ہیں, انہوں نے بھی ان کو یہی کہا جو آپ نے کہا کہ ہم حاضر ہیں, آپ آئیے, کیونکہ جب نوجوان میدان عمل میں آئیں گے تو یقیناً غربت ہم ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کوشش کر سکتے ہیں, اور آپ نے بالکل کوشش کی. نہیں, بالکل ہم کوشش کی بھی, اور کوشش ہم آگے بھی کرتے رہیں گے. ابھی تو خیر ہم نے کچھ بھی کام نہیں کیا نا, نہ اپنے علاقے کے لیے نہ کسی بھی چیز کے لیے. ابھی تو سلیکٹڈ چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمارے ایریاز میں بہت کام ہے, سجاد بھی بیٹھے ہیں اور یہ واقف ہیں ان ایریاز, اور آپ بھی ماشاءاللہ واقف ہیں, آئے بھی ہیں, اب 2-4 بار وزٹ بھی کیا ہے آپ نے. تو اس ایریا میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ ہو جو اس ایریا میں نہ ہو. وہاں سیوریج کا بھی ایشو آپ کو ملے گا, وہاں گیس کا بھی ایشو ملے گا, آپ کو وہاں پانی کا بھی ایشو ملے گا. لیکن عبدالقادر, میں آپ کو انٹرو کروں گا, وہاں پر بلڈر مافیا کا بھی راج ہے. اصل میں آپ کو ایک بات برار بھی آپ کی کہا رہا ہوں کہ بلڈر مافیا کیسے کام کر رہا ہے, میرے کو ایک بات بتائیں نا. ان کو پیچھے سے سپورٹ مل رہی ہے, ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جب کسی کی ہمت بڑھتی ہے نا, ایک مثال ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, اگر میں کوئی کام کرتا ہوں, اگر آپ مجھے شے دیں گے, ہمت دیں گے, تو میں وہ کام کر سکتا ہوں. ایسا ہی ہے. جب آپ کی شے ہمت نہیں ہوگی, میں آپ کے سیٹ پہ بیٹھا ہوں, تو میری کوئی ہمت نہیں ہے کہ میں گلاس بھی یہاں سے وہاں کر دوں. تو یہ ادارے جو ہے ملے ہوئے. اب بات یہ برا ہم اس لیے کسی کو نہیں بولتے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہر بندہ جانتا ہے, قانون کے جتنے لوگ ہیں, قانون رکھوالوں کے, وہ جانتے کہ یار کون بندہ صحیح ہے کون غلط ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بلیم ڈالنے والے. میں تو اپنی خود کی بات کروں کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کے اندر 100 غلطیاں ہیں. بہت سارے لوگ کو برا لگ رہا ہوگا.
वहाँ पर तो मुखालिफिन जब देखते हैं कि यार ये नौजवान लड़का ये किसी ऐप में नहीं है, ना ये किसी नशे में है, ये लोगों की खिदमत कर रहा है, ये लोगों की मदद कर रहा है, क्यों ना इसको झुकाया जाए, इसे गिराया जाए, तो ऐसे लोग आपके साथ होंगे। अबरार भाई मैं आपको क्या बताऊँ, आज से कुछ 2-1 महीने कबल एक वाकया हुआ कि मैं ATM से पैसे निकालने गया हूँ। अच्छा। और पीछे से किसी ने आगे से छुरी का वार कर दिया ना, अल्लाह अकबर, पीछे मेरी बैक के ऊपर, जिसके अंदर मेरे को 6 स्टिचेस भी आए थे इसके अंदर। अल्लाह अकबर। तो मगर हौसला फिर भी नहीं टूटा। हौसला इसलिए नहीं टूटा जब मैं अपने घर पहुंचा हूँ, जब मेरी वालिदा ने मेरे को देखा कि मैं एक ही हूँ अपनी फैमिली का। अच्छा। हाँ, मैं इकलौता हूँ अपनी फैमिली का, और एक सिस्टर है मेरी आपकी तरह ही। तो जब मैं, क्या बात है यार, वाह 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 वाह। जब मैं घर पहुंचा हूँ तो मेरी वालिदा ने मेरे को ऐसे ही देखा, बोला सही है ना, कोई मसला तो नहीं है? मैंने नहीं, कुछ भी नहीं है। अम्मी ने कहा, हिम्मत मेरी वालिदा ने, हाँ, ये वालिदा ने मेरे को हिम्मत दी। मैं लेटा हुआ हूँ, यही शेरोज भाई मेरे साथ थे, 2-4 दोस्त और साथ थे, तो ऐसे ही उन्होंने इनके हाथ से मेरे को लिया, बोला सही है ना, क्या हो गया? इस बात को बड़ा दिलचस्प वाकया आप सुनाने के लिए कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जुल्फिकार समरो कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। जी जुल्फिकार समरो बात कर रहे हैं। जी समरो कैसे हैं आप? ठीक है जुल्फिकार भी, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? हमारे कम्युनिटी के हीरो स्टार सजाद सुमरो साहब जो है वो आपके प्रोग्राम की जीनत बने हुए हैं, 4 साल लगे हैं माशाल्लाह से। इनकी गिरात का खिदमत है हमारी कम्युनिटीज के लिए, और ऐसी ऐसी जिद्दोजहद और जिस्तजू ये जारी रखे हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे पूरी हमारी, न सिर्फ हमारी कम्युनिटी बल्कि हमारे अतराफ में मोहल्लों में जितनी और अदर कम्युनिटीज हैं या और जितने भी मोहल्ले कमेटीज हैं, तो वो भी बड़ी इंस्पायर हैं इनसे, क्योंकि माशाल्लाह इनका जो स्टैंड होता है ना, वो ऐसा होता है कि जिससे सबकी फलाह और बेहूद के काम हो। बिल्कुल जुल्फिकार, आपको मैं काम होते हैं जी जी, तो हमें अपने सदर सजाद सुमरो के ऊपर बड़ा फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप लोगों के इस तरह के प्रोग्राम से आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि मतलब आप उसको लाइव कवरेज दे रहे होते हैं माशाल्लाह से। इसलिए ये होती है कि इनकी और पजीराई होती है और हम लोग भी बड़ा से प्राउड फील करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं जब तक हमारे साथ रहेंगी, आपकी मोहब्बतें जब तक हमारे साथ रहेंगी, तो ऐसे शो मैं चाहता हूं कि हर चैनल पे ऐसे शो मुनक्किद होने चाहिए जो लोगों को उन तक मदद के हामिल बन सके, उनकी मदद कर सकें। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, गुर्बत ख़त्म हम नहीं कर सकते। सजाद भाई जैसे कि आपके जनरल सेक्रेटरी हैं, गालिबन वाइस प्रेसिडेंट हैं आपकी ये इस जमात के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, किस तरह से आपको सराहा इन्होंने। यही मोहब्बतें होती हैं कि एतमाद बड़ी बात होती है, कि आप पर एतमाद करना, आप पर लोग एतमाद करते हैं। और इलेक्शनों में हर दफ़ा आप सदर मुंतखब होते हैं। नहीं, ये मैं हर दफ़ा तो नहीं, अभी फर्स्ट टाइम मैं सदर बना हूँ। बड़ी जिम्मेदारी होगी आप पर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि 35 साल की जो है ना वो मियाद उम्र रखी गई है कि अगर आप 35 साल के ना यू बिकेम 25 ईयर ओल्ड 35 ईयर ओल्ड, फिर आप जाके जो है ना वो प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन जो है वो आप फाइट कर सकते हैं। तो अभी अगला महीना मेरा आखिरी है 31 दिसंबर, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, फिर इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन मैं आपके तवज्जो से एक और बात कहूँगा, जुल्फिकार सुमरो भाई का थैंक यू उनके अल्फाजों के लिए। ये मेरी काबीना, यही लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अगर ये ना होते तो मैं शायद यहाँ नहीं पहुँच सकता था। बाकी मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये स्पेशली जो बच्चियाँ हैं हमारी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस पिछले 2.5 साल का मेरी कम्युनिटी को गुजरा है, बिरादरी के हवाले से भी, खुदारा अपनी बच्चियों का जहाँ रिश्ता तय करते हैं वहाँ पर आप उस लड़के को भी देखें। हमारी लड़कियाँ पढ़ी लिखी होती हैं, अगला लड़का जो सारे नहीं, मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं वो पढ़ा लिखा नहीं होता तो हम बांध देते हैं पढ़े लिखे को, बड़ी अच्छी बात आपने और इसके बाद वो आखिर में जो इतने फड्डे होते हैं कि वो तलाक तक जाके बात पहुँचती है। जब भी मैं ऐसे केसों में गया हूँ तो लड़कियाँ माशाल्लाह पढ़ी लिखी होती हैं, गुड लुकिंग होती हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आपने इस जगह रिश्ता क्यों किया, तो वो कहती कि आप मेरी माँ से पूछे। जब मैं इनकी माँ से पूछता हूँ, जब ये मसाइल चल रहे होते हैं, उनकी माँ कहती है कि इनका बाप तो मर गया, उन्होंने अपनी ज़बान दी थी तो वो ज़बान का उन्होंने मान रखा, वो तो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन खुदारा उनकी बेटियां बाद में किस आग में जल रही होती हैं। मैं खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के अपनी कम्युनिटी से या दूसरी कम्युनिटी के लोगों से कहता हूँ कि अपनी बेटियों का जहाँ भी रिश्ता तय करें, आप उस लड़के को अच्छी तरीके से देखें, इसके बाद जाके जो अपनी जान ना छोड़ें, क्योंकि वो बच्ची उस टाइम भी आप जान छोड़ा देंगे। लेकिन हमें पता है हम जिस तरीके से आगे केस लेके चलते हैं, रोना आता है डॉक्टर साहब, अपना इब्रार भाई, इतना रोना आता है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। आई स्वेयर टू गॉड,
میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لیکن جب ان کی ہیلپ کرتا ہوں اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھتا ہوں تو وہ جو ہے مجھے اتنی رات کو اچھی نیند آتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور ان والداؤں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنے بچوں کے رشتے جو لینے جاتے تو اپنے بیٹے کو بھی دیکھ کے پھر رشتہ لینے جائیں، کیونکہ جب اپنی بیٹیوں کو ہم دیتے تو ہم 100 جگہ پہ ہم چیک کرتے، لیکن جب ہم اپنے بیٹوں کے لیے کرتے تو ہم اپنے بیٹوں کو بھی دیکھیں کہ ان کے بیٹوں میں کیا خرابی ہے. عموماً ہوتا کیا ہے، نہیں یہ فالٹ ہے لیکن شادی کے بعد جو ہے وہ نہیں نہ شادی کے بعد صحیح تھی تو یہ ہمارے میمنوں میں کچھیوں میں یہ کہاوت ہے شادی کے بعد صحیح ہو جائے گا. بھائی شادی کے بعد تو اور خراب ہو جاتا ہے، اس کو شے سی ملتی ہے. تو خدا را وہ اس طریقے سے اپنی بچوں کے ساتھ رحم کرے تاکہ آگے کوئی اس طریقے سے طلاقیں نہ ہو. بالکل ناظرین کرام ایسا ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں، اگر بچوں کی پسند کو بھی دیکھتے ہیں لیکن جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا اتنا کماتا ہے، ہمارے بیٹے کا یہ کاروبار ہے، لیکن شادی کے بعد پھر وہ اپنی بیوی کے گھر والوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ جاؤ پیسے لے کے آؤ، پھر بلیک میلنگ ہوتی ہے. آپ کے پاس ایسے کیسز آئے؟ یہ سجاد بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے ایریاز میں نا 80% کیسز ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا 80%. اچھا ہوتا کیا ہے، شادی ہو گئی، بھائی شادی میں تو اچھا دکھا دیا، دولہا جس گاڑی میں آ رہا ہے وہ بھی لاکھوں کروڑوں کی، یہ ساری چیزیں. شادی ہو گئی، مہینے 2 مہینے جب گزر گئے تو لڑکا پھر گھر میں بیٹھ جاتا ہے، مطلب کوئی کام نہیں کر رہا، آج میری طبیعت صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. وہ جو لڑکی ہے وہ کہاں جائے گی؟ وہ مطلب کیا کرتی ہے، وہ اپنے بھائی کو رابطہ کرے گی، اپنی ماں سے کرے گی، باپ سے کرتی نہیں ہے، کسی اور سے کرے گی نہیں، یا کوئی بہت اچھا کوئی انٹرنشپ والا بندہ ہے اس سے رابطہ کرے گی یار میرے ہسبینڈ کام پہ نہیں جا رہے. ایک کال ہے نا ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی تو وہ اپنی فیملی سے اب رابطہ کریں گی، اور ایک بار اگر اس نے اپنی فیملی سے لڑکی نے 5,000 یا 10,000 بھی ایک مثالیں لا کے اس گھر میں رکھ دی ہے، اس لڑکے کے آگے رکھ دیے، تو اب مانے یا نہ مانے اس لڑکی کے اوپر اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے، مارا پیٹا لگ جاتا ہے، دماغی طور کے اوپر اس کو الگ ٹارچر کیا جاتا ہے کہ بس اب منتھلی بیسس کے اوپر یار پیسے لا کے مجھے دو. یار آپ ہٹے کٹے آدمی ہو یار، آپ نے کیوں کی شادی؟ جب بھائی آپ اس کو نہیں رکھ سکتے تھے، اس کے اخراجات لڑکی یہ پورے نہیں کر سکتے تھے، یا آپ کی والدہ راضی نہیں تھی، آپ کے والد راضی نہیں، پھر کیا ہوتا ہے یار میری والدہ کو آپ پسند نہیں آ رہی. یار آپ نے کیوں شادی کی؟ اگلی کی زندگی آپ نے خراب کر دی. لڑکے کا کچھ نہیں جاتا. یہ جتنی بھی ڈائیورس کے کیسز ہوتی ہیں نا، جتنی ہماری بہنیں، میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ کل مومن مسلم کے اندر جتنی لیڈیز ہیں وہ بہن ہے میری نا. آدھی رات کو بھی اگر کسی کو میری ضرورت پڑتی ہے میں آدھی رات کو بھی ان کے لیے حاضر ہوں، ایک ادنا سی کوشش کو لے کے. مگر بات کیا ہے کہ تہمت جو لگتی ہے وہ صرف لڑکی پہ لگتی ہے. لڑکا مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد دوسری کر لے گا، لڑکی 6 مہینے سال بعد بھی عدتیں پوری کرے گی، وہ اس کے بعد بھی جب دوسری شادی کرے گی تو تہمت کیا ہوگی کہ یار طلاق یافتہ ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی سجاد بھی. ایسے کیسز میں نے بھی بہت دیکھے جہاں کسی کی طلاق کی بات آتی ہے، میں وہاں ایسے جاتا ہوں جیسے کہ ان کا بھائی ہوں، اور میں اس لڑکے کی میں چاہتا ہوں کہ بس کسی طریقے سے اس لڑکے کو میں دبوچ لوں کہ اپنی بہن کی تو وہ عزت کرتا ہے، لیکن کسی کی دوسرے کی جب وہ بہن کو اپنے گھر لے کے آتا ہے تو ایسا کیوں کرتا ہے. بڑا اچھا ٹاپک، لیکن یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن اس موضوع پہ ناظرین کرام ہم بات کریں گے. طلاق کے موضوع پہ ہم بات ضرور کریں گے. لیکن عبد القادر، ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس ہر رنگ و نسل کے لوگ آتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں، تو آپ نے ایک لمٹ رکھی ہے. شادی کے حوالے سے بھی آپ مدد کرتے ہیں لوگوں کی؟ کسی کی بہن کی شادی اگر کروا دی تو کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں آپ؟ اصل ابرار یا آپ نے ایک دائرہ رکھا ہوا ہے کہ اس دائرے میں رہ کے ہم نے اس کی مدد کرنی ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس کے اوپر. آج سے کچھ 6 مہینے پہلے جب انہوں نے اسٹارٹ بالکل کیا، لاک ڈاؤن بالکل چل رہا تھا، راشن کا ہمارا ایک الگ سلسلہ چل رہا تھا، سحری افطاری کے الگ معاملات چل رہے تھے، ساری چیزیں چل رہی تھی. اسی کے دوران ایک کیس میرے پاس آیا کہ یار یہ بہن بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہی ہے وہ. جب وہ کیس میرے کو کسی نے ریفر کیا تھا، ریفر جنہوں نے کیا تھا بہت اچھے ہمارے ڈونرز بھی ہیں کہ یار قادر اس کو دیکھو، میں بھی آپ کی ہیلپ کروں گا، آپ بھی دیکھو. بہرحال ٹھیک ہے بھائی، ہم نے اس مسئلے کو جیسے ہی دیکھا اس کو ہم آگے لے کے چلے. تو آپ یقین مانیں ابرار بھی اس کے اندر تمام چیزیں الحمدللہ ہم نے پرووائڈ کی. یہاں تک کہ ہمارے پاس جو ڈونرز ہیں نا، سجاد بھی جانتے ہوں گے بہت اچھے سے کہ حنیف بلال بھائی ہو گئے، ماشاءاللہ رمضان بلڈرز کے مالک ہیں یہ، اور اللہ پاک نے ان کو بے انتہا نوازا ہے. بالکل اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. ایک کالر تھے ہمارے پاس جو کہ سید زادی تھیں، ان کی کل بیٹی کی شادی ہے اور ان کے سارے انتظامات ہو چکے ہیں، لیکن ان کو ڈیکوریشن، کیونکہ ہال بند ہو چکے ہیں سجاد بھائی، تو ڈیکوریشن کی تھی. میں سجاد بھائی سے بات کروں گا، لیکن ہمارے شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جمعے کو. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.